ایئر کموڈور صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید بھی. یہ فرمائیے گا کہ ہمیں کون سا راستہ اپنانا چاہیے جو ہمیں کامران مرتضیٰ صاحب نے تجویز کیا. انہوں نے کہا کہ فورم بدلنے کی ضرورت ہے, پارلیمان اس کے اوپر رول ادا کرے. پارلیمان کو عام طور پر روکتا تو کوئی نہیں ہے, لیکن وہ اس معاملے میں اسرٹیو رول کی پوزیشن میں ہوتے نہیں ہیں. اسرٹیو ڈیسیجنز کہیں اور سے لیے جاتے ہیں. تو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ افیکٹولی ہم اس ٹیررزم کو روک سکیں؟ نہ خاردار تار روک سکی ہے, نہ بارڈر فینسنگ روک سکی ہے, نہ 300-400 اپنے قلعے بنائے تھے, نہ وہ افغانستان والی سائڈ سے دہشت گردی کو روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں. بلکہ آج اسلام آباد بلاسٹ سے ایک چیز اور بھی واضح ہوتی ہے کہ ان کی پینیٹریشن ایک سنگل سوسائڈ اٹیکر کی کسی بھی جگہ پہ ہو سکتی ہے, اور آپ اس کو اچھے طریقے سے روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. یہ دنیا ساری میں ایسے ہی ہے اصول, لیکن آپ کو پھر طریقہ کار کو بدلنا پڑے گا کہ یہ سوسائڈ اٹیکر جو خودکش بمبار آ رہے ہیں ان کا آنے کا سلسلہ روکا جا سکے. بہت شکریہ ملک صاحب, آپ نے انوائٹ کیا. اور میرا خیال ہے پہلے میں بڑا کوئکلی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ ظاہر ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ یہ نیچر آف وار ہی ڈیفرنٹ ہے. یہ ایک فرنٹ لائن پہ فورسز نہیں آتی ہیں جو بارڈر سے یا جہاز کی طرف سے یا سب مرین یا سمندر میں آتی ہے. یہ آل ٹوگیدر ایسیمیٹرک وارفیئر ہے, جو ظاہر ہے سوئسائڈ کے پاس, میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کرتا آیا ہوں کہ اس کے پاس چوائس ہوتی ہے, پلیس آف ٹارگٹ اس کے پاس ہوتا ہے, ویپن کا چوائس اس کے پاس ہوتا ہے, ٹائمنگ اس کے پاس ہوتے ہیں, انٹینسٹی اس کے پاس ہوتی ہے کہ ایک سوئسائڈ بامبر جانا ہے یا 10 جانے ہیں, یا ایک جگہ کرنا ہے یا آئی ڈی کرنا ہے. تو یہ سارا چوائس اس کے پاس ہوتا ہے. دنیا میں کوئی بھی فورس جو ہے وہ اس کو کنونشنل وار کے ساتھ ایک تو مکس نہیں کر سکتی, اور ایک ظاہر ہے اس کو بہت چیلنجنگ ہوتا ہے کنفرنٹ کرنا اس کو, کیونکہ آپ کو ہر جگہ ہر وقت 24 کروڑ ہماری پاپولیشن ہے, 25 کروڑ, اور اس میں 3,500 بارڈر ہمارا انڈیا کے ساتھ ہے, 2,500 2640 کے قریب افغانستان کے ساتھ ہے. تو آپ اس کو زیرو ایرر یا فول پروف نہیں کر سکتے, پاسبل ہی نہیں ہے. دنیا کی سپر پاورز نہیں کر سکی. 9/11 بھی ہو گیا تھا تو آپ کے سامنے ساری چیزیں. تو یہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ وارفیئر ہے. اس کو اسی طرح ہی ٹیکل کرنا پڑے گا. جیسے میں نے کہا کہ یہ ہم نے پہلے تو میں سمجھا تھا کہ شاید ہم نے اپنا ریزالو شو کیا ہے, کیونکہ جب ہم نے اسٹرائکس کی تھی شاید وہ مس لیڈنگ تھی. اس سے پہلے افغانستان کے جو طالبان TTP کے, انہوں نے سمجھا تھا کہ یا ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے یا ہمارا حوصلہ نہیں ہے. تو حوصلہ ہم نے پھر دکھایا وہ پریسیجن اسٹرائک کر کے. یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ ویل میئرڈ, ویل کیلکولیٹڈ, ویل ٹائمڈ تھی اور ویری ریسٹرکٹڈ تھی. کیونکہ میرا پریویو اتنا ضرور میں شیئر کر سکتا ہوں کہ آلموسٹ 100 ٹارگٹ ریویو کیا گیا تھا یا ڈیلیبریٹ کیا گیا تھا, جب کنسیڈریشن کے پوائنٹ آف ویو سے طالبان کے ہائیڈ آؤٹس, ان کے ٹریننگ کیمپس, ان کے احاطے, ان کے کمپاؤنڈ, سب کو. لیکن صرف 5 یا 10 فائنل اپروول ہوئے تھے جن کو ٹیک آن کیا گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت کانشیس تھے. لیکن وہ جو ہم نے انسپائٹ آف ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں, ہم نے بہت ریسٹین اس لیے کیا تھا کہ دیکھیے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کی جو پاور ٹو ہرٹ ہوتی ہے وہی آپ کی پاور ٹو بارگین ہوتی ہے. ہماری پاور ٹو ہرٹ بینگ نیوکلیر چھوڑ بھی دیں, اگر کنونشنل بھی دیکھیں تو الحمدللہ ایز کمپیئر ٹو طالبان افغانستان کی رجیم کے بہت زیادہ ہے. تو پاور ٹو ہرٹ کو ہم نے کنورٹ کرنا تھا پاور ٹو بارگین. لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ کنورٹ ہو جائے پاور ٹو بارگین, جو ہماری پوزیشن تھی کہ اس کو ہم ٹیک آن کر لیں گے. لیکن وہ آپ نے دیکھا 3 مذاکرات کے راؤنڈ ہوئے, کچھ نہیں نکلا, کیونکہ دوسری طرف سے ایک انسٹرومنٹ آف بارگین یوز ہوتا رہا, یہ انڈیا کی طرف سے خاص طور پہ. تو میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ اس کو ہم 2 اور 2 4 کر کے نہیں کر سکتے. آخری جملہ جو مرتضیٰ صاحب بھی کہہ رہے تھے, میرا خیال ہے میں ایگری کرتا ہوں کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوتا دنیا کی کوئی فوج ڈس یونٹی کے ساتھ نہیں لڑ سکتی. کیونکہ جو آرم فورسز ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر ویپنز ہوتی ہیں, اور ان کے پیچھے جو قوم ہوتی ہے وہ جسم ہوتا ہے. اگر جسم یونائٹڈ نہیں ہے, ڈس جوائنٹڈ ہے, ہیلدی نہیں ہے, مینٹلی فوکس نہیں ہے, تو پھر رزلٹ اتنا نہیں اچیو ہوتا جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں کنسنسس ڈیولپ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس وقت 2 پرانگ ہے, 2 فرنٹ ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے ایز پر دا ڈیزائن آف دی اینیمی. ظاہر ہے یہ ہمارا کیا نہیں ہے, نہ ہماری چوائس ہے, نہ ہمارا کوئی اس میں ہم ریلیف فیل کر رہے ہیں. لیکن بعض اوقات تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو اینیمی ڈیزائن ہے یہ انڈین ڈیزائن ہے کہ 2 فرنٹ وار میں پاکستان جو ہے پھنس جائے, اور ہم اس میں پھنستے اور دھنستے جا رہے ہیں. somehow we need to rethink our strategy. یہ بہت ضروری ہے. APS اٹیک کے بعد جو کچھ چیزیں سامنے نظر آئی تھیں اس میں جو عجیب دوول ٹائپ اسٹریٹجی ہے کہ دشمن کے یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ وہ بچے ہیں, انوسنٹ سیویلین ہیں, عورتیں ہیں, ان کو اٹیک کرنا ہے, خون سے نہلانا, یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. وہ افغانستان کے راستے ہو یا کسی اور طریقے سے کر سکیں. تو اس کے لیے جوابی طور پر ہمیں جو حفاظتی انتظامات کرنے ہیں وہ ضرور کرنے چاہیے. ایٹ لیسٹ میری فیلنگ بہت اسٹرانگلی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے آج اسلام آباد کچہری کو ٹارگٹ کیا گیا, تو پاسبل آپ کے جو نیکسٹ ولنریبل ٹارگٹس ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں جو اسلام آباد کے اندر آپ کے اسکولز ہیں, جو آرمی سے منسلک ادارے ہیں, جو ہاسپٹل ہیں.
تو آپ کو ویل اکوپڈ ہونا چاہیے ان اداروں کی حفاظت کے لیے. اس کے لیے کچھ SOPs وضع کرنے پڑیں گے، اگر کرنے ہیں تو وہ کریے اور انفورس کریے، بجائے اس کے کہ انتظار کریں کہ ایک اور وارنا ٹائپ سچویشن ڈیولپ ہو. وہاں تو اللہ نے کرم کیا ہے کہ آپ کے کچھ جوانوں نے، ان کو سلام ہے جنہوں نے اپنی زندگی کی بازی قربان کی، اپنی زندگی اور تمام بچوں کو 550 بچوں کی حفاظت کی. تو لیکن آپ کو یہ قربانیاں ہر جگہ دینے کی بجائے پہلے کچھ بیسک SOPs وضع کرنے چاہیے اور ان کو فلی انفورس کرنا چاہیے. جتنے آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان میں، وہ آپ کے اولین ٹارگیٹ ہوں گے دشمن کا. اور یہ اجیت دوول والا مائنڈ سیٹ ہے جو آج ریفلیکشن نظر آتی ہے دونوں ٹارگیٹس میں، یہ کہیں اور بھی ریپیٹ ہو سکتا ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف سردار مسعود صاحب آؤں گا. حکمت کی اب بات ہونی چاہیے کہ راستہ کون سا اپنایا جائے. انڈیا کی طرف سے بہت کلیئر انٹینٹ ہے اور ایگزسٹنگ تھریٹ موجود ہے کہ وہ دوبارہ جنگ کی طرف جائے گا، کیونکہ وہ جو ہزیمت ہے اس کو مارکہ حق کی، وہ اس کے مٹائی نہیں جا رہی. ٹرمپ اس کو روز بیان دیتا ہے اور مہر لگا دیتا ہے. تو آپ کا خطرہ اب دونوں بارڈرز کے اوپر منڈلا رہا ہے. کیا کریں، کیسے آگے بڑھیں؟ دیکھیے، پاکستان نے دو طرفہ مذاکرات کر کے دیکھ لیے اور اس کے کئی ادوار ہوئے. ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ بھی وہاں گئے تھے اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے. پھر دوسرے یہ کہ ہم نے ثالثی بھی کروا کے دیکھ لی، یعنی قطر اور ترکی نے کی، اور اس میں یہ بھی کامیاب نہیں ہوئی. اور پھر جو ہے ہم نے جو ہے چین کا ماڈل جو ہے وہ بھی اپنانے کی کوشش کی. یعنی پاکستان میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسلسل کوشش کرتا رہا ہے. چین کا ماڈل یہ تھا کہ ہم تصادم کی بجائے افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر علاقائی تعاون اور معاشی ترقی کے لیے کام کرے. اس میں بھی ہمیں کسی قسم کا حوصلہ افزا جواب نہیں ملا. ہمارا ایک ہی مرکزی نقطہ تھا کہ افغان طالبان کسی طریقے سے تحریک طالبان پاکستان کی پناہ گاہوں کو، تربیت گاہوں کو بند کریں. اور انہیں بھی معلوم ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی معلوم ہے، دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو افغانستان کو دیکھ رہی ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہندوستان ان کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. تو ایک اعتبار سے ہم یہ جنگ افغانستان کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں اور بیک وقت جو ہے ہندوستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. دوسری طرف مشرقی سرحد کی طرف چلے جائے تو پاکستان نے مارکہ حق کے بعد جنگ بند کی. انہوں نے کہا ہم نے جنگ بند نہیں کی، ہم نے صرف اس میں پاز کیا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں. ان کے جو پردھان منتری ہیں یا ان کے منتری جو ہیں ان کی کابینہ کے، وہ ہمیں آئے دن دھمکی دیتے رہتے ہیں اور سرحدوں کے اوپر جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں. وہ بضد ہیں کہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پاکستان کی مارکہ حق کے بعد اٹھان ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے وہاں جو ہے بہت تبصرے بھی ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کسی طریقے سے نیچا دکھانا ہے. پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ بھی میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک اور معاشی حالت بہتر ہونے لگی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو اس رجحان کو انہوں نے کسی طریقے سے ختم کرنا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہندوستان کے جتنے تجزیے اور تبصرے سن لیں تو وہ ان کا میڈیا کر رہا ہو یا ان کے سرکاری افسران یا جو ان کے منتری ہیں یا ان کے سیاستدان ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ذمہ دار ہے. ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنا جو ہے ایکس رے نہیں کر رہے ہیں کہ وہاں کیا کیا خامیاں ہیں. اسی طریقے سے آپ افغان طالبان کو دیکھیں تو وہ بڑی حد دھرمی سے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں. اب آ گیا ہمارا جو ہے یہ جو ایک آئیڈیل ہے کہ ہمارا سیاسی استحکام ہونا چاہیے، سیاسی یکجہتی ہونی چاہیے. ملک کے اندر جو ہے ہمیں جو ہے اس قسم کی ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ مثال کے طور پر ہم جو ہے مانیٹر کر سکیں، کسی طریقے سے جو سرویلنس کر سکیں پوری کی پوری بارڈر کا، اور اس کے بعد جو نیچے کوئی ادھر ملک کے اندر جو ہے کوئی پینیٹریشن ہو رہی ہے، موومنٹ ہو رہی ہے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ درست ہے. لیکن جو ہندوستان سے بیانات آ رہے ہیں وہاں سے کسی قسم کے پاکستان سے خوف کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، رعونت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. افغانستان بھی جو ہے نئے نقشے، ان کے بہت سے لوگ جو ہے ایک قسم کے ایریڈنٹس نقشے جاری کر رہے ہیں. یہ ہر چیز کے لیے ایک موقع ہوتا ہے. اب اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں، ہمارے اوپر پے در پہ حملے ہو رہے ہیں. اسلام آباد میں جانیں ضائع ہوئی ہیں، وانا کے اوپر ایک بڑا شدید حملہ ہوا ہے. اور اس وقت جو ہے ہم دیکھیں کہ ہمارا دشمن کیا کر رہا ہے، اس کے کیا عزائم ہیں اور کس طریقے سے یعنی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں بے خوف و خطر، جیسے ہم نے مئی میں کیا دوسری مرتبہ. یہ جو دوسرے شرکاء ہیں انہوں نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ اشتعال انگیز بیانات نہیں دینے چاہیے. وہ اگر دیتے بھی ہیں تو ہمیں جو ہے محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ حتمی نقصان جو ہے اگر جنگ و جدل کا آغاز ہو گیا تو وہ پاکستان کا ہوگا. لہٰذا اس میں جس طرح سے ہم نے دوسرے معاملات میں سفارتکاری میں کامیابی حاصل کی ہے،
اپنے مشرقی اور مغربی ہمسائے کے سلسلے میں بھی اسی قسم کی ذہین سفارتکاری کا راستہ اختیار کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بھی اس قسم کا سانحہ ہو تو ہم بیک زبان اپنے دشمنوں کی مذمت کریں، اور اس کے بعد قوم پورے کا پورا، ہمارے درمیان اختلافات ہو سکتے ہیں، ہمارے صفوں میں دراڑیں ہو سکتی ہیں، ہمارے مختلف قسم کے آراء ہو سکتی ہیں سیاسی یا دوسرے معاملات کے اوپر، کمیاں کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جب حملہ ہو جائے تو ہمیں بیک آواز دشمن کو للکارنا چاہیے اور اسے کہیے کہ ہم بحیثیت قوم ان کو شکست دیں گے۔